صداقت صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو ظاہر آپ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اسی کا یہ کہنا ہے کہ 38% لوگ جو ہیں ان کا معیار زندگی مزید پست ہو گیا اور مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، آنے والے بجٹ پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ نون میں سے شین نکل رہے ہیں۔ تو سر بہت شکریہ سر، جو آپ نے فیکٹس بتائے ہیں ظاہر حکومت کے ادارے کے فیکٹس ہیں اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ معاشی حالات لوگوں کے بہت برے ہیں، کیونکہ دعویٰ کرنا چاہیے تھا آپ کو، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ جو سب 2 سال سے تو کرونا ہے، آدھی آپ کی انڈسٹری بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، ٹورزم بند ہے، ریسٹورانٹس بند ہیں، ہوٹلز بند ہیں، شادی ہالز بند ہیں، اس وجہ سے معیار زندگی نہیں سنیں نا میری بات سنیں نا، میں اگر پورا میرے فیکٹ سن لیں، جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے، جب لوگوں کے پاس کاروبار ہی نہیں ہے، ان کی آمدنی نہیں ہے، آدھی آمدنی رہ گئی ہے، تو پورے ملک کی آمدنی کو جب اتنے ہی بندوں پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو معیار زندگی آدھا نظر آئے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے اس برے بحران جو آپ پوری دنیا میں ایک صحت کا اور معیشت کا بحران سے اس طرح نکلے ہیں، سارے انڈیکیٹرز ریکارڈ ہیں، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ پرفارم کر رہی ہے، 2 دن ریکارڈ قائم سنیں مارچ بھی ریکارڈ قائم کیا اور آج بھی ریکارڈ، مارچ کے مہینے کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کے تاریخ کے کسی مہینے کی سب سے زیادہ ہے، گندم کی جو پروڈکشن ہے وہ تاریخ میں سب سے زیادہ، چاول کی، مکئی کی، گنے کی، اس کے علاوہ اس وقت آپ کا ریمیٹنس بہت زیادہ ہے، ریمیٹنس بہت ہائی ہے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ابھی 10 مہینوں میں 21 ارب ڈالر ہو چکی ہے، لہٰذا اب مجھے ذرا لیکن عام آدمی تک فائدہ کوئی مجھے اگر مجھے بات پوری کرنے میں آپ کا سوال کا موقع دوں گا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ، اور آپ نے ریزرو جو مسلم لیگ نون کے دور میں بالکل گر کے خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے والے تھے، آج 23 ارب ڈالر کے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا خزانہ، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو گئی ہے۔ ضرور اس میں جو ظلم ہوا تھا معیشت کے ساتھ، اس کا سارا امپیکٹ غریب آدمی پہ، عام آدمی پہ پڑا، گو کہ ہم نے کرونا میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو پیسے بھی دیے، احساس پروگرام بھی دینے کے باوجود بھی یہ امپیکٹ ہے، لیکن آنے والے حالات اللہ کا فضل ہے اتنے اچھے ہوں گے کہ جتنی لوٹ مار تھی، جتنی معیشت کے ساتھ ظلم ہوا تھا، جتنی وہ بارونی سرنگیں بچھا کے گئے تھے، آج عمران خان نے صاف کر دی، مستقبل بہت اچھا ہوگا، مستقبل یعنی اگلا سال بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے اشاریہ بتا رہے ہیں، اگر گروتھ آپ اینٹیسپیٹ کر، ایک جملہ، گروتھ آپ اینٹیسپیٹ کرتے 2%، دنیا ساری 2% کریں، آج اللہ کے فضل سے گروتھ 4% ہے، اور میں آپ 2% سے بھی کم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سنیں یہ تو شوکت نہیں صاحب کا کمال ہے، آتے ہی 4% میں لے گئے۔ میں آپ کو ایک اور آپ کے پروگرام میں دعویٰ کرتا ہوں کہ 4% آج ہے نا، ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ یہ 4.5% تک جائے گی، کیونکہ ہوتا کیا ہے، یہ پورے سال کا ہوتا ہے اور سال ختم ہوگا جون میں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ حفیظ شیخ صاحب ٹھیک کام کر رہے تھے پھر؟ نہیں، حفیظ شیخ صاحب نے بہت اچھا کام کیا، تو پھر فارغ یہ اس سے بھی اچھا کام کریں گے، نہیں یہ 29 سے 39 سیروں میں ہے، وہ آپ کا اپنی ہے۔ نہیں سوال یہ ہے نا کہ اگر حفیظ شیخ صاحب کام کر رہے تھے تو آپ ان کو کرنے دیتے۔ حفیظ شیخ نے جو اکنامک ڈسپلن لے کے آیا اس کا آج امپیکٹ ہے۔ اب شوکت ترین گروتھ لے کے آئیں گے، روبسٹ گروتھ آپ کو نظر آئے گی، وہ ایک الگ بیماری کے ڈاکٹر تھے، یہ الگ بیماری کے ڈاکٹر، اچھا الگ الگ اسپیشلسٹ لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا قادر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ دیکھیں کچھ اچیومنٹس ہیں ان کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 دن ریکارڈ قائم کیا اسٹاک ایکسچینج نے، اب جو اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس ہے 46,790 پہ ان کے پوائنٹس پہنچ گئے، بڑا ویسے یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ریمیٹنس بہت اچھی ہوئی، ایکسپورٹس اچھی ہو رہی ہیں، بمپر کراپس ہیں 4 پاکستان میں، تو یہ گورنمنٹ اس کا مطلب کرتی کچھ رہی ہے، آپ کو نظر کم آتا رہا؟ دیکھیں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے 2021 چل رہا ہے، دن بدن چیزیں بڑھتی، یعنی آپ کو اپنے گھر کا لے لے، عام عوام کے گھر کا لے لے، جو پہلے تنخواہ کی تھی، پہلے انکم کتنی بڑھتی جائیں گی، لیکن ان سارے دعووں کے باوجود جو یہ بات کر رہا ہے، سب سے پہلے جو یہ احساس پروگرام کی بات کرے، سب سے بڑے فراڈ اور ان جعلسازی تو یہ کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے، یہ باقاعدہ ایکٹ قانون بن چکا ہے، یہ جعلسازی اس کا نام استعمال کرے، کوئی بات نہیں کرتے رہو، احساس پروگرام کے ذریعے پیسے دے رہے، یہ بھی غلط بیانی کر رہا ہے، وہ 3 مہینے کے پیسے پہلے بے نظیر انکم کے ڈیو تھے، 1 مہینہ وہ ڈال کے انہوں نے دے دیے، اس کے بدلے میں انہوں نے بین الاقوامی دنیا سے کتنی ارب روپے بٹور لیے اس کا حساب نہیں دے رہی ہے، یہ قرضے لیے نا جی، تو قرضے تو آپ ہی نہیں وہ تو کرونا کے چکر میں بھی فری میں بھی دیا، اچھا اس کے علاوہ 16,000 ارب ڈالر، آپ کو یاد ہے عمران نیازی صاحب کیا فرماتے تھے کہ اگر میں قرض لوں تو میں خودکشی کروں، یہ آج بتائے نا، میں اسمبلی میں بھی آج یہ بات اٹھانے لیتے، یہ بھاری نہیں دیتے، یہ آج جا کے اسپیکر بیٹھے ان کے، اب سوال یہ کہ یہ سارے دعوے کر کے سب چیزیں میں سلیس اردو میں عام عوام کی زبان میں اتنا ان کے سب گروتھ بڑھ گیا ہے، سٹاک میں بڑھ گیا ہے، کیا چینی کم ہو گئی؟
کیا آٹے کا ریٹ کم ہو گئی, کیا گھی, کیا دالیں, یہ ساری چیزیں کم ہو گئی, یہ بتا دے. جہانگیر ترین صاحب کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے, یہ بھائی جہانگیر ترین صاحب کو تو این آر او یہ دے چکا ہے نا, یہ دے چکا ہے این آر او, یہ دے چکا ہے. 40 ایم پی وہ بغل میں لے کے گھوم رہے ہیں, اور نون لیگ کی مہربانی سے ان کی حکومت قائم ہے, نہیں تو یہ کب کا عدم اعتماد آ جاتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے. یہ تو یہ ساری چیزیں سلیس اردو میں بتا دے عوام کے لیے کیا. آپ کا خیال یہ ہے کہ معیشت جتنی بھی اچھی ہو جائے, اگر عام آدمی کو فائدہ کوئی نہیں ہے تو کوئی معاشی ترقی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. بات یہ ہوتا نا, یہ سارے دعوے, یہ تو ویسے بات سنی جلسازی میں ماسٹر ہے, یہ کیلکولیشن بھی سارے پہلے کیا نا, پہلے جو رپورٹ آئی خود ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ نے انکار کیے. تو یہ جب اتنی بڑی جلسازی کر سکتا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ جس قانون بن چکا ہے اس کو وہ جلسازی کے ذریعے اساس پروگرام رکھ دیا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کر سکتے. اعداد و شمار پچھلے میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے. ماہر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہمیشہ معاشی ترقی کا کریڈٹ لیتے تھے. آج یہ دیکھیں 1 مہینے کے اندر جو ریکارڈ قائم کر رہے ہیں یہ, تو اب میرا خیال ہے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو, لیکن آپ کو یہ ریکارڈ ہضم نہیں ہو رہا. ویسے کیسے ہضم ہو جاوید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب کیسے ہضم ہو, آپ مجھے بتائیں. جس طرح اسٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ ہے, ریمیٹنس کا ریکارڈ ہے, ایکسپورٹس کا ریکارڈ ہے, گروتھ 4% پہ چلے گی, اور کیا چاہیے؟ جس طرح آپ کو آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں نا یہ پی ٹی آئی کے بھائی جو ہیں, روز آ کے پروگراموں میں یہ جو 3-4 انہوں نے چیزیں رٹی ہوئی ہیں, ان کا تو ریکارڈ انہوں نے شاید قائم کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن سب سے زیادہ بڑا جو ریکارڈ قائم کیا ہے پچھلے 10 سالوں میں وہ کیا ہے آٹا مافیا کا, چینی مافیا کا, دوائی مافیا کا, کووڈ مافیا کا. یہ دیگر سارے مافیاز جو ہیں یہ ان کی حکومت میں وجود بھی پائے, فروغ بھی پائے, اور اب ان کو این آر او بھی ملنے جا رہا ہے. اور جو یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا, میرے بھائی نے ابھی بات کی پیپلز پارٹی کی جو بات انہوں نے کی کہ جی آپ بات تو کر رہے ہیں کہ یہ چیز بڑھ گئی, وہ چیز بڑھ گئی, تو میرے بھائی کے گوش و گزار یہ ہے کہ 17% مہنگائی ہو گئی ہے ایز آف دس ویک, اور جو 550 روپے مرغی کی قیمت ہے. یہ بھی ریکارڈ ہے ویسے, یہ بھی ریکارڈ ہے, چینی بھی ریکارڈ پہ ہے, آٹا بھی ریکارڈ پہ ہے, سیمنٹ بھی ریکارڈ پہ ہے, سریا بھی ریکارڈ پہ, ہر چیز ریکارڈ پہ ہے. ہمیشہ پرائسز ہوتی ہیں, ہمیشہ ریکارڈ ہوتا ہے. یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ کا نہیں, میں ان کو جواب دوں گا, مجھے موقع دے رہا ہے دنیا میں, میں جواب دوں گا اس بات کو. کیا آپ پورا پروگرام لے لیں, لیکن مجھے میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا جب میری باری ہے. اب ان کو بات. اچھا, بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ریکارڈ قائم ہوا کہ فارورڈ بلاک فارم ہوا جہانگیر ترین صاحب کے ہوائی جہاز کے تھرو. پہلے تو حکومت بنی, اب ہوائی جہاز کے تھرو فارورڈ بلاک بنا. وہاں پہ ویسے کوسٹر کی بنیاد پر بنا ہے, وہ کوسٹر میں لے کے لوگوں کو پھر رہا ہے, وہ اکاؤنٹ جو فریز ہو گئے تھے. تو اب جو یہ ہے, یہ وہ فارورڈ بلاک جو ہے انہوں نے اپنے ان کے جہانگیر ترین کے تھرو جو ہے اپنی راستہ سیدھا کیا. ان کو پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا تھا, وہ ان کو ملا. بادشاہ جو سلامت ہوئے وہ کہاں ہے, میں نے ایم پی ایس کو پوچھتے ہیں, وہ وہاں پہنچے, انہوں نے جا کے کہا جی ہمارا کوئی پٹواری بات نہیں سن رہا, ہمارے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں مل رہے, ہماری کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ, سر ہے تو ساڑھے حل کرو, باقی دیکھی جائے گی. تو باقی جو دیکھی جائے گی وہ تھی این آر او جہانگیر ترین صاحب کا, وہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا این آر او دیا, اور باقی جو سیدھا راستہ دکھا دیا. ویسے تو علی ظفر صاحب نے جو رپورٹ جاری نہیں کی وہ بھی واپس لے لیں. وہ اور علی ظفر کا میں آپ کو بتا دوں کہ کل تک جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ علی ظفر صاحب جو ہیں جہانگیر ترین کو بھی ملے ہیں, اور جو ہے جہانگیر ترین صاحب سے ایک بار نہیں ملے, وہ متعدد مرتبہ ملے, لاہور میں بھی ملے ہیں, اسلام آباد میں بھی ملے. اور سر یہ بھی بات ریکارڈ کے ساتھ ریکارڈ بھی لے کر آئے جہانگیر ترین صاحب. یہ بھی بات میں کلیئر کر لوں کہ جی آپ کہیں کہ جی ہمارے ہی اپنا ہی جو سینیٹر ہو ہمارا یہ احتساب کرے اور وہ رپورٹ پبلک نہ کرے, تو یہ کس قسم کا احتساب ہے؟ یہ ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, یا پارٹی کے لیے اپنا کمیشن تھا, وہ آفیشیل کمیشن نہیں تھا. عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے جن کی جیبوں کے اوپر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈلا ہے, اور جو چینی کی مہنگائی ہوئی ہے, پہلے انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی ہے, پھر چینی امپورٹ کی ہے, یہ بھی ریکارڈ ہے نا جاوید صاحب. پھر جاوید صاحب انہوں نے جو ہے اب میری تو آپ کے پروگرام کے تواسط سے یہ ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ یہ حکومت وقت ہے اور یہ لوگ انتقامی کارروائیوں پہ جاری و ساری ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو کام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا, تو یہی کام یہ
اپنے ساتھ کرے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو آپ چاہتی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار کر لینا چاہیے؟ نہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ ایف آئی اگر ایک شخص یہ معاملہ ایف آئی اگر اس کی غلطی نہیں ہے, اگر اس نے جرم نہیں کیا تو گرفتار کیوں کیا جائے؟ یہ معاملہ ایف آئی اے کو دیا جائے, یہ معاملہ نیب کو دیا جائے اور وہ کریں. یہ مجھے یہ بتا دیں یہ کون سی منطق ہے کہ یہ رپورٹ ہم نہیں بنانی ہے اور ہم نے جو ہے اس پہ ہم نے اس کو پبلک نہیں کرنا. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے یا کیا؟ اور دوسرا ایک اور اعداد و شمار کے مطابق میں واپس آؤں گا, میں ایسے ایک اور بات بتا دوں, یہ جو کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر اوپر جا رہا ہے, تو کنسٹرکشن سیکٹر تو اوپر جا رہا ہے پر بے روزگاری جو ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے اور تنخواہیں نیچے آ رہی ہیں. اچھا ویسے یہ ہے ایک پوائنٹ کہ ٹھیک ہے آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا عباس صاحب, لیکن ایشو یہی ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور خطے غربت سے نیچے بھی لوگ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2 کروڑ لوگ وہ ایڈ ہو گئے خطے غربت سے نیچے. تو یہ اگر فرض کریں کہ ہم نے کوئی ریکارڈ قائم کیا تو وہ ریکارڈ عام آدمی تک بھی پہنچنا چاہیے تھا. وہ درمیان میں کون سی دیوار ہے کہ عام آدمی تک پہنچ نہیں رہا آپ تک؟ اب ذرا میں ان کو آپ کو موقع دیا کہ صاحب جو آپ کہتے ہیں نا کہ قیمتیں بڑھی ہیں, قیمتیں جب مشرف کا دور تھا نا تو آٹا 10 روپے کلو تھا, ان کے دور میں 30 روپے کلو ہو گیا, ہمارے دور میں 40-50 ہو گیا, 35 سے 80 ہوا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, قیمتوں کی کمپیریزن نہیں ہوتا. اب میں آپ کو 2000 پرسنٹیج ہوتی ہے نا, اتنا بڑا جمپ نہیں ہوتا. سنیں میں ایک اور بات کر رہا ہوں. 2018 میں ریزرو 20 ارب سے نیچے جا کے 9 ارب تک پہنچ گئے تھے, آج 23 ارب میں. یہ کمپیریزن ہے. ایکسپورٹ عام آدمی کو کیا فائدہ؟ میں عام آدمی میں آ رہا ہوں نا, میں جو بات کروں کہ یہ ایکسپورٹ پیپلز پارٹی 25 ارب پہ چھوڑ گئی تھی, نواز شریف نے اس کو گرا کے 20 ارب پہ لیا. ٹھیک ہے, آج وہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ دوبارہ قائم ہونے جا رہا ہے. کتنے ہو جائے گی ریزرو کتنی ہو جائے گی آج کے ٹائم تک ابھی تک 10 مہینوں کا 21 ارب ہو چکا ہے, 21 ارب ڈالر. 21 ارب ٹھیک. ابھی اور 13.5 ارب ڈالر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 10 مہینے میں قرضہ لیا. نہیں سنیں وہ اس پہ آتا ہوں. 95 بلین ڈالر قرضے تھے, 116 بلین ڈالر مارچ کے مہینے کا ریکارڈ آ چکا ہے. مارچ کے مہینے میں پاکستان کے تاریخ کے کسی مہینے میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. ٹیکسٹائل اوپر جا رہا ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی ہے, آٹو موبائل اوپر جا رہا ہے. یہ لیکن سب سے زیادہ قرضے بھی لے رہے ہیں آپ. اب اس پہ آ جائیں, اب آپ اس پہ آ جائیں. آپ نے کہا کہ واقعی عام بندے کا لیے خزانہ اکٹھا ہو رہا ہے, اس کو ریلیف ادھر سے ملے گا. خدا نہ خواستہ تقسیم کریں گے لوگ. صاحب اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کی گورنمنٹ نہ آتی, جو یہ چھوڑ کے گئے تھے معیشت, اگر اس وقت ہم ڈیفالٹ کر جاتے تو آج ڈالر خدا نہ خواستہ 300 روپے کا ہوتا. آج جو چیز آٹا 80 روپے کی بات کریں نا, یہ 300 روپے کلو ہوتا. یہ تو یہ کر کے گئے تھے, ہم نے اس سے بچایا ہے. اور مہنگائی جو ہے وہ کوئی 17% نہیں ہے. اگر آپ نے اگر مہنگائی ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پرائس جو بڑھتی ہے, آپ جیسے جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ میں نے ٹھیک ہے نا, تو چینی کی قیمت اتنی بڑھنی تھی, میں نے آرگیز نہیں کہا کہ مہنگائی ٹھیک ہے, ہمیں مہنگائی کم کرنی ہے. مہنگائی 9% مہنگائی ہے. جو 17% کی بات کر رہی ہیں, یہ منتھلی سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے. وہ اوور آل مہنگائی نہیں ہوتی, وہ صرف جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی مہنگائی ہے. روزمرہ نہیں, اوور آل جو بھائی عام آدمی کو روزمرہ کی چیزوں میں تو اس بات کے مان اس کے لیے گھی مہنگا ہو گیا, اس کے لیے چینی مہنگی ہو گئی, اس کے لیے آٹا مہنگا ہو گیا, اس کو پانی نہیں مل رہا. جب یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, جب یہاں سے جعلی اکاؤنٹس ہو رہے تھے, جب یہاں سے لوٹ مار ہو کے لنڈن 300 روپے کی تو یہ آ گئی, چینی اور آٹے کا 300 روپے کا اسکیم ہے. اس وقت بات کرتے ہیں. اب آپ آ جائیں اپنے سوال پہ, دیکھیں لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے جو یہ انقلابی آج رزلٹ آ رہے ہیں, ان کا امپیکٹ ہے. اب آپ نے قرضے کی بات کی, قرضہ 2 وجہ سے آتا ہے, یا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو یا بجٹ کا خسارہ ہو. آج بھی ہم بریفنگ لے کے آئیں, آپ کا جو پرائمری بجٹ ہے وہ سرپلس پہ آ گیا. اگر آج ہمیں ان کے لیے وہ قرضوں کا سود دینا پڑتا تو پاکستان کا بجٹ بیلنس ہو گیا. صرف اس کی وجہ سے 7% ہماری وہ انٹرسٹ پیمنٹ ہے. یہ پچھلی گورنمنٹ بھی کرتی تھی, ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹوں کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, میں بات کر لوں, چیلنج کر رہا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو 19 ارب کا خسارہ تھا آج 1 ارب کے سرپلس میں چلا گیا. جو آپ کا بجٹ تھا جو قرضے لاتا ہے وہ اس وقت آپ کا بیلنس ہو چکا ہے پرائمری. صرف اگر قرضوں کی قسطیں نہ ہو اور قرضوں کا سود نہ ہو تو پاکستان میں کوئی آپ کا نیا قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. واہ جی واہ, ٹھیک ہوگی اکانومی.